کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم خطا کار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے بچوں نے، ہمارے جو سائبر وارئرز نے، وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں، آئی پی ایل بند ہو گیا، پانی ریلیز ہو گیا ڈیمز میں، گرڈ بند ہو گئے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے حملے جو ہے، جو سائبر اٹیکس جو تھے، یہ ہمارے بچوں نے کیے۔ کہ ہم اپنی رولنگ ایلیٹ سے یہ پوچھیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے بھائی، وی نیڈ ٹو آسک ٹف کوسچنز۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان پہ کرٹیسزم ہے اور پاکستان جو ہے اٹ از ابو کرٹیسزم، اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ ایک نریندر مودی نے ٹویٹ کیا جی کہ مجھے نوتنیا نے بتا دیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس۔ انڈیا کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ جب پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اسرائیل ایران پر 6 سکسسفل ایئر اٹیکس کر چکا ہے، 6 ویوز میں آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسرائیلی اور باقی بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ہر ایک ویو میں یا ہر ایک حملے میں کم از کم درجنوں اسرائیلی فضائیہ کے جہاز جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جتنی تنقید پاکستانی دوسرے ملکوں پہ کرتے ہیں اس سے آدھی اپنے ملک پہ اگر کرتے تو آج اس ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کی تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسیولی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف حملہ کرنا چاہیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو ایران کے پاس کوئی ایئر فورس ہے جو اپنا دفاع کر سکے، نہ ان کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایسا ہے جو کہ اپنا دفاع کر سکے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ایرانین ایسٹس ہیں وہ ایک لیم ڈک ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل دبا کے آ کر ان کو نشانہ بنا رہا ہے اور کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ حرب تو ہمارے خلاف تو خطرہ، جب ہماری کو کنفرنٹیشن کشمیر پہ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو اسرائیل کے سگنیچرز انڈیا کے اندر ملتے ہیں۔ ابھی تو فزیکلی ان کے ڈرونز بھی آئے اور ہمارے پاس۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر جو حملے کیے گئے ہیں اس کا میں آپ کو صرف سمجھا دوں، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل نے جو اپنے ایئر ایسٹس اس میں استعمال کیے، یعنی جنگی جہاز جو انہوں نے اب تک استعمال کیے ہیں، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے F-35I جو F-35 امریکی جہاز ہے، جنگی جہاز، وہ انہوں نے استعمال کیے F-35۔ کہ ہم اپنی رولنگ ایلیٹ سے یہ پوچھیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے بھائی، وی نیڈ ٹو آسک ٹف کوسچنز۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان پہ کرٹیسزم ہے اور پاکستان جو ہے اٹ از ابو کرٹیسزم، اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو سوچ ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جتنی تنقید پاکستانی دوسرے ملکوں پہ کرتے ہیں اس سے آدھی اپنے ملک پہ اگر کرتے تو آج اس ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ تو بلائنڈ پیٹریٹزم has done immense harm to this country, to the people of this country۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں کو امریکہ کا نوم چومسکی یا جان میئر شائمر وہ تو بڑے پسند آتے ہیں جو اپنے ملک کے اوپر بڑی سختی سے تنقید کرتے ہیں، یا اپنے انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں دھروو راٹھی یا اروندھتی رائے وغیرہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، جو کہ میرے حساب سے مجھے ان میں کوئی چیز برائی نہیں نظر آتی، میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی اصل پہچان یہی ہے کہ اس کے اندر اپنی تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ اور جیسا آپ نے بتایا کہ یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں، لیکن ملک تو نظریات کا نام ہے، نظریات کے اوپر بات کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا یہ تو کوئی پرسنل چیز تو نہیں ہے نا۔ جیسے آپ مجھے کوئی پرسنل بات کریں تو شاید مجھے بری لگے تو چلیں وہ بات بھی ہے، لیکن ملک تو ایک نظریے کا نام ہے۔ تو آپ جب یہ اب اتنی کھل کر باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، اور اگر آپ چاہیں اس کا جواب نہ دیں تو کیا آپ کو کوئی پرابلم ابھی تک ہوئی ہے، یا کوئی آپ کو لوگ ویسے ہی تنگ کرتے ہیں یا کوئی باتیں سناتے ہیں؟ ویسے آپ کے شو میں تو میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہی آپ کو آگے باتیں فضول سی سنا دیتے ہیں جب ان کا آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی سیریس لیول پہ کچھ ہوا ہے ایسا؟ نہیں، ابھی تک کوئی سیریس لیول پہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور کمنٹ میں بھی میں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں، لیکن وہ ڈیبیٹ کی طرف نہیں آتے۔ ابھی ایک نوجوان کا میں نے انٹرویو کیا، وہ بھی بڑے نیسٹی کمنٹس لکھتے تھے فیس بک پہ، تو ان کو میں نے بلایا
تو وہ کسی فیکٹ فگر کو نہیں مانتے, کوئی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی, لیکن جذبہ حب الوطنی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور میرے جو ہیں موٹیوز پہ اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں, جی آپ ڈالروں کے لیے یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بھائی میں تو 96 میں کلکتہ گیا تھا اپنے خرچے پہ فار دا کاز آف پیس. تو یہ کہہ دینا کہ جی آج آپ ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں, میری آپ 10 سال پرانی تحریریں دیکھ لیں, 20 سال پرانی دیکھ لیں, تو I haven't changed. I evolved my position. Yes, I was not born with these ideas. With the passage of time, on the basis of research, on the basis of logic and rationality, I improved my position. Even مجھے یاد ہے کہ جب 90 میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے میڈیا میں آتا تھا کہ جی یہ جو پنڈتس ہیں یہ جگ موہن کی سازش کی وجہ سے گئے ہیں. I also believed it. لیکن جب آپ تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یار یہ جو سچائی ہے اتنی سادہ نہیں ہے, ہم گہرائی میں نہیں جاتے. That is the problem. تو یہ جو چیز ہے, بڑے بڑے انٹلیکچوئلز, بڑے بڑے پروفیسرز جو ہیں ان کو بھی میں نے کیا ہے, ڈپلومیٹس کو کیا ہے, تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا. ابھی ایک ایمبیسڈر صاحبہ آئی تھی میرے پروگرام میں, وہ چھوڑ کے چلی گئیں اور انہوں نے پھر بڑا نیسٹی سا ایک ای میل کیا کہ آپ تو بہت بائسڈ ہیں اور بہت اینٹی پاکستان, ٹوٹلی اینٹی پاکستان ہے. تو بھائی اگر آپ ایک پاکستانی کے کوسچنز کا جواب نہیں دے سکتی تو انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے آپ فیس کریں گی؟ اور اینٹی پاکستان کہہ دینا, what kind of argument is that? Biased, دنیا کا کون سا بندہ ہے جو باعث نہیں ہے؟ ان کو میں نے ایک ڈیٹیل خط بھی لکھا جو میں نے ریپروڈیوس بھی کیا اس میں کہ everybody is biased to varying degrees. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ biased ہیں؟ بھائی آپ نہیں ہیں biased, قسم کھائیں آپ کہ آپ totally free of all biases. تو اس طرح کے جو آرگیومنٹس ہیں. پھر ایک صاحب تھے, وہ اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں, لبرل بھی کہتے ہیں, ان کا میں نے انٹرویو کیا جی, اور وہ جناب ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے جو کبھی جماعت اسلامی والے نہ شاید کی ہوں. ان کو مجھے کہنا پڑا کہ آپ ایک طرف اپنے آپ کو سیکولر بھی کہہ رہے ہیں, لبرل بھی کہہ رہے ہیں, آرگیومنٹس آپ کے وہی ہیں جو جماعت اسلامی کے لوگ دیتے ہیں, بلکہ جماعت اسلامی کے لوگ شاید اتنی ریش لینگویج یوز نہیں کرتے جتنی ان صاحب نے کی. تو یہ ہمارے تضادات ہیں کہ ہم گہرائی میں نہیں جاتے, ریسرچ نہیں کرتے. اب دیکھیے پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے, ایک ایکیڈیمک ریسرچر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے, ایکیڈیمک ایکسپرٹ انڈیا پہ جو آپ کو بتا سکے. آپ کے میڈیا کو ضرورت ہو, کسی کو ضرورت ہو کہ بھئی ہم سمجھنا چاہتے ہیں انڈیا کی معیشت کو, انڈیا کی اکانومی کو, انڈیا کی عوام کو, ان کی سوسائٹی کو, پالیٹکس کو, ایک بندہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت. ایون جرنلسٹک ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری سیریسنس کا عالم. انہی سے میں نے پوچھا, وہ جو سیکولر صاحب تھے, لبرل صاحب تھے, میں نے کہا جی دیکھیے 78 سال ہو گئے ہیں, ایک فارنر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلے کو میں سمجھنا چاہتا ہوں, کون سی کتاب آپ ریکمینڈ کریں گے کسی کا پاکستانی نے جو لکھی ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے انٹلیکچوئلز کو آگے آنا چاہیے. میں نے کہا سر 78 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کو آگے آنا چاہیے, that shows the level of your seriousness. تو یہ ہے ہمارا پرابلم. اور کیا ہے کہ جی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یو این کی ریزولوشن, ہاں کشمیر پہ, میں نے کہا جی یہ بتائیے مجھے, آئیڈیل سولوشن تو بہت ہے, پریکٹیکل سولوشن کیا ہے, ورکیبل سولوشن کیا ہے؟